30-35 سال سے یا 40 سال سے یہ عاجز ایک بات لاکھوں بار کہہ چکا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل عام زمانہ نہیں ہے۔ ظلم سے پوری زمین بھرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اور بھرے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے، سوچ سمجھ کر جینے کا زمانہ ہے، سیکھ کر جینے کا زمانہ ہے، پوچھ کر جینے کا زمانہ ہے، چمٹ کر جینے کا زمانہ ہے، کسی اچھے رہبر کی رہبری میں جینے کا زمانہ ہے۔ یہ اکیلے اکیلے بے خبری کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے۔ یقین نہیں آئے گا تو آپ پچھتاؤ گے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے جیسا عام زمانے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا کے سسٹم میں آنے والی ہے، بہت بڑی تبدیلی، زبردست تبدیلی نظم عالم میں آنے والی ہے، اور اس بہت بڑی تبدیلی سے پہلے اس امت پر سخت ترین حالات آنے والے ہیں۔ کوئی تدبیر ان سخت حالات سے بچانے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو طے اللہ کے ہاں سے سب بیان کر چکے اللہ سے۔ جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں ان ملکوں کے نام احادیث میں موجود ہیں۔ اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا۔ ملک تو ملک، علماء سے پوچھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے اور اس کے بعد آپ منبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے بیان فرمانا شروع کیا، اور اس بیان کا صرف ایک موضوع تھا، قیامت تک کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیا کیا فتنے ابھریں گے۔ آپ نے ان کا بیان کیا، فجر بعد سے لے کر ظہر تک نان اسٹاپ اللہ کے رسول کا بیان جاری رہا، اور ایک ہی موضوع تھا اس میں۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے تو نام گنا دیے کہ فلاں فتنے کا لیڈر فلاں ہوگا، فلاں فتنے کا لیڈر کا نام یہ ہوگا، فلاں فتنے کے لیڈر کا نام یہ ہوگا۔ پھر ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان شروع فرمایا، پھر عصر تک بیان کیا، پھر قیامت تک آنے والے فتنوں کا بیان فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھائی آپ نے، پھر نماز پڑھا کر پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے قیامت تک آنے والے اگلے فتنوں کا بیان فرمایا، پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان جاری فرمایا۔ پوری زندگی کا سب سے طویل بیان قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں رحمت دو عالم بیان کر کے گئے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ یاد رہا، کچھ بھول گئے۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو اس بیان کا جتنا زیادہ حصہ بعد میں یاد رہا اسی کو ہم لوگ اپنے میں اب سب سے بڑا عالم سمجھتے رہے۔ لیکن کیا کبھی کچھ سوال پیدا ہوا آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ کسی عالم کے پاس آپ اس لیے گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی، تو بتائیے ہمارے اس زمانے کے بارے میں آپ نے کیا بتایا، تاکہ ہم بھی ذرا سیکھ کر جئیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں جئیں۔ کوئی آپ نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس زمانے میں آلو پیدا ہوں گے اور بیگن پیدا ہوں گے۔ آپ نے تو دراصل حالات بتائے ہوں گے، ایمان کے بڑھانے کے اسباب بتائے ہوں گے، ایمان پر ہونے والے حملے بتائے ہوں گے، فتنے اور خطرات اور چیلنجز بتائے ہوں گے، مسائل بتائے ہوں گے، مسائل کا حل بتایا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں کچھ رہنمائی تو ملے، ہم اس طرح شعور کے ساتھ جئیں، سمجھداری کے ساتھ جئیں، کوئی نصب العین ہو ہمارا، کوئی مقصد ہو ہمارا۔ سب الگ الگ زندگی گزارنا، ہر ایک کا اپنا صرف اپنا فیملی کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، پھر ہم امت کیسے ہیں؟ ہم امت تو بالکل نہیں۔ بھیڑ کا نام امت نہیں ہوتا، 10 کروڑ انسانوں کی بھیڑ ہو اس کو امت نہیں کہیں گے۔
امت اسے کہیں گے کہ وہ چاہے 200 لوگ اور 300 لوگ، مگر ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ایک مشن ہے۔